پورا سچ بتا دیتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا، اس کے اندر کتنی ہلاکتیں ہوئیں، اس کے اندر کتنے زخمی ہوئے، ڈاکٹرز نے کیا کہا۔ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو آج 30 نومبر 2024 اور ہفتہ کا دن ہے۔ صبح صبح فجر سے قبل کے یہ مناظر ہیں فرینکفرٹ جرمنی کے اندر سے جو موٹر وے گزرتی ہے اس کے، اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں انشاءاللہ نماز کا آپ سین دیکھیں گے۔ یہ دکھانے کا جو ہلکی سی جھلک مقصد کیا ہوتا ہے، نماز تو پوری دنیا میں ہر مسجد میں ہوتی ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس کا صرف ایک ہی غرض ہے کہ جب بھی انسان یہ ویڈیو دیکھتا ہے، اس کی نظر سے یہ گزرتی ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد شاید کوئی تھوڑی سی وہ توجہ پیدا ہونا دل میں کہ خدا تعالیٰ نے اگر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ اور یہ بھی انسانوں کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ہر مسجد میں یہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن انسانی نیچر ہے، فطرت ہے کہ جب ایک چیز پتہ ہونے کے باوجود اس کی نظروں کے سامنے نہیں آتی تو اس کی طرف وہ اس طرح توجہ پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کے اوپر اگر بولا جائے تو گھنٹوں کم ہو جائے گا۔ آج بات جو میرا ذہن میں مقصد ہے وہ اتنا ہے کہ پاکستان کیونکہ ہمارا دیش ہے، ہم نے وہاں بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، تو اس سے جڑی ہوئی جب کوئی بھی خبر ہم تک پہنچتی ہے، باوجود اس کے کہ میں خبریں نہیں سنتا، میں وہ جس طرح چینلز پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ہر خبر جو آتی ہے اس میں 90% جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے، وہ صرف ویوز بڑھانے کے لیے، ہیجان پیدا کرنے کے لیے وہ جو لوگ ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جو سننے والے ہیں ان کو اشتیاق پیدا ہو۔ تو اس طرح جب کوئی خبر گزر جاتی ہے پھر اس کے اوپر یوٹیوب پہ تبصرے بحث، تو وہ جب سامنے آ جائے تو پھر تھوڑا اس میں سے جو ہے دلچسپی لے کے سن لیتے ہیں۔ کیا ہوا یہ جو 27 کی رات 28 کی رات تھی وہاں یا 29 کی، یہ اسلام آباد میں، اور کتنی لاشیں وہاں گرائی گئیں، یہ آج تھوڑا سا میں اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں، پہلے اس کو سن لیں۔ مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ ہلاکتوں کی تعداد 116 ہے۔ میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ 166 ہیں۔ میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہیوی اسلحہ استعمال ہوا کرتے کرتے بریک ڈاؤن کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے، ہماری نفسیاتی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ انجریز سے لوگ برے طریقے سے جو متاثر ہوئے ہیں ان میں سے چند کی جانوں کو ابھی بھی خطرہ ہوئی ہے۔ ایک حلے کے اندر 52 لاشیں گری ہیں، لوگوں کے سروں پر، جسموں پر، ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں، خاندان اجڑے ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس طبی امداد دینے کی سہولیات کم پڑ گئی ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جہاں پر لاشیں رکھے گئے تھے بیڈوں کی تعداد کم پڑ گئی تھی اور زمین پر لوگوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو رکھنا پڑا۔ یہ بھی درست ہے کہ آپ نے سن لیا، اس پہ یہ کافی معروف اینکر ہیں، ان کے اکثر پروگرام آتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، ٹی وی پہ، تو انہوں نے جس انداز میں بیان کیا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن بات کیا ہے کہ آج پاکستان کی جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانا ہے، وہی لوگ اپنے ہی ملک کے شہریوں کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں، وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ اب آئندہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ چند مہینوں سے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں لگاتار لائیو کیمروں کے سامنے، آپ نے دیکھا ظلم و بربریت کا ایسا نظارہ کہ آج تک تاریخ میں شاید نہ دیکھا گیا ہو، کہ زندہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کو بمب اور میزائل مار کے لائیو ان کو کیمروں کے اوپر اڑتے ہوئے دکھایا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دکھائے گئے، خون کی ندیاں جو ہیں وہ بہتی ہوئی دکھائی گئیں۔ اور اس کے اوپر کیا ہوا؟ پوری دنیا کے لوگ، ارباں کھرباں جو لوگ ہیں، وہ
खौफ में और सख्ते के आलम में उनके बोलने की ताकत भी सलब हो गई। नहीं बोले, नहीं शोर डाला गया, नई हुकूमतें उठी, इसलिए कि ये एक ऐसा प्लान था 1946 में। वो अगर तकरीर आप सुने सर ज़फ़रुल्लाह खान की जो उन्होंने की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, कौन कौन सी जो हुकूमतें हैं क्या प्लान करके वहाँ उठा के ले जा रही हैं, आबादी कर रही हैं फ़लस्तीन में, अब उसका रिज़ल्ट सामने आया है। तो उन हुकूमतों ने अपने अपने शहरियों को डराया, धमकाया कि अगर कोई बोला खबरदार, कोई इस पर बोला उसकी हम नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे, हम उसके ऊपर ये कर देंगे। पूरी दुनिया के लोगों को अब असर क्या हुआ उसका, इंसानी लाशें गिरते देख के इंसान की वो जो इंसानियत है वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल बेहिस हो गया इंसान। आज अगर पाकिस्तान के अंदर एक जमगट्टे के ऊपर गोली चला के 10,000 या लाख अफराद एक दिन में गिरा दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के अंदर कोई ज़लज़ला आएगा या कोई दुनिया बोलेगी या वो उठेंगे, इसलिए कि उनकी ज़मीर ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। वो फ़लस्तीनियों को जिंदा देख के, जिंदा मरते देख के बम्बों के आगे उनके ज़मीर मर चुके हैं। पाकिस्तान में अब अवाम जो है, जिन्होंने मरना है वो इकट्ठे हो गोलियां खाएं, लेकिन दुनिया नहीं बोलेगी, दुनिया टस से मस नहीं होगी, क्योंकि बेज़मीर दुनिया कहाँ बोलती है। मस्जिद करीब आ गई है, बाकी इंशाल्लाह फिर सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। सिफात वो खुदा जो रात के वक्त अपने बंदा को इस हुर्मत वाली मस्जिद से उस दूर वाली मस्जिद तक जिसके इर्द गिर्द को भी हमने बरकत दी है, इसलिए ले गया था हम उसे अपने बाद निशान दिखलाएं। यकीनन वही खुदा है जो अपने बंदों की पुकार को खूब सुनने वाला और उनकी हालतों को खूब देखने वाला है। इस आयत की तफसीर में सैयदना मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फरमाया इस जगह ये सवाल पैदा होता है कि इस कदर गलत हुआ क्यों कर, यानी चीज़ें आपस में मिल क्यों गई हैं। इसका जवाब यह है कि अरबी ज़ुबान में खा आसमान पर जाने का जिक्र हो या ज़मीन पर सफ़र करने का, अगर रात को कोई सफ़र हो तो उसे इसरा कहेंगे। इसी वजह से मेराज के मुतालिक भी इसरा का लफ्ज़ बोला जाता था और बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने के वाक़या के मुतालिक भी इसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये दोनों वाक़यात रात के वक्त हुए थे। अब इधर दोनों के लिए इसरा का लफ्ज़ बोला जाता था और उधर उन दोनों नज़ारों की कई बातें आपस में मिलती जुलती थीं। मसलन यही कि इसमें भी बुराक का जिक्र आता है और उसमें भी इसरा बैतुल मुक़द्दस में भी अंबिया से मिलने का जिक्र आता है और मेराज में भी इसरा बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज पढ़ाने का जिक्र आता है और मेराज में भी इसरा के बाद रिवायतों में भी दोज़ख जन्नत के बाद नज़ारे देखने का जिक्र आता है और मेराज के वाक़े में भी। गरज नाम और काम की तफसीलात में एक हद तक इश्तराक पाया जाता है और रूहानी आलम की अजीब व गरीब नज़ारों का जिक्र था, इसलिए बाज़ रावियों के जहनों में खलत हो गया और उन्होंने दोनों वाक़यात को एक ही समझ कर मिलाकर बयान करना शुरू कर दिया। लेकिन जिनका हाफ़ज़ा ज़्यादा मजबूत था, उन्होंने अगर मेराज का वाक़या सहाबी से सुना था तो रवायत शुरू ही उसकी की कि फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया, और अगर उन्होंने सहाबी से इसरा बैतुल मुक़द्दस का वाक़या सुना था तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस तक का वाक़या बयान किया, आगे आसमान पर जाने का जिक्र नहीं किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला